الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ حضرات محترم، یہ ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 61 ہے۔ اس کا موضوع ہے اسلام میں خواتین کا مقام و مرتبہ۔ یہ اس موضوع کا تیسرا اور آخری حصہ ہے۔ نمبر 1، حیا اور پردے کی اہمیت اور ضرورت۔ محترم سامعین، اسلام فرد کی شخصیت کی تعمیر بھی کرتا ہے اور معاشرے کو بھی صحیح رخ پر رکھتا ہے۔ انسان کی شخصیت میں حیا اور پاک دامنی بہت بڑا کمال ہے، اس لیے اسلام نے اس کی بہت تاکید کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ عز وجل حجیج ستیر یحب الحیاء والستر۔ بے شک اللہ عز و جل حیا والا اور بہت چھپا ہوا ہے، وہ حیا اور پردے کو پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر دین کی کوئی خاص خصلت ہوتی ہے اور اسلام کی خاص خصلت حیا ہے، جبکہ دوسری طرف انسان کو بے پردگی میں مبتلا کرنا شیطان کا خصوصی ہدف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، شیطان کو ایسا موقع ہرگز نہ دینا کہ وہ تمہیں اسی طرح فتنے میں ڈال دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا، جبکہ ان کا لباس اس نے جسم سے اتروا لیا تھا تاکہ ان کو ایک دوسرے کی شرم کی جگہیں دکھا دے۔ وہ اور اس کا جتھا تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیطانوں کو ہم نے انہی کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اسلام میں پردے کے بارے میں جو قوانین دیے ہیں، ان کی ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ انسان کا دل پاک رہے، اس کی نگاہ صاف رہے اور وہ عفت کی زندگی گزارے۔ خواتین کے پردے کے بارے میں قرآن مجید کی 7 آیتوں میں اور 70 سے زیادہ احادیث میں احکام آئے ہیں۔ اس سے پردے کی اہمیت اور بھی واضح ہوتی ہے۔ حضرات محترم، اب مختصر طور پر پردے کی تاریخ سمجھیے۔ پردے کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ ہر انسان اپنے بدن کا ضروری حصہ ڈھانپ کر رکھے، خواہ کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، نماز میں ہو یا باہر، مرد ہو یا عورت، یہ سب پر لازم ہے۔ یہ درجہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء کی شریعتوں میں فرض رہا ہے۔ اسے ستر چھپانا بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح عورتوں کا مردوں سے علیحدہ رہنا اور مردوں عورتوں میں بے تکلف میل جول نہ ہونا، یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سب انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں رہا ہے۔ مردوں عورتوں کے بے تکلف میل جول کا آغاز پچھلی 1-2 صدیوں سے یورپی اقوام کی بے حیائی سے ہوا ہے۔ اس سے پہلے ان قوموں میں بھی یہ چیز نہیں تھی۔ پردے کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ خواتین کی اصل جگہ گھر کی 4 دیواری ہو، اور جب کسی شرعی ضرورت کے تحت باہر نکلیں تو پورا بدن چھپا کر نکلیں۔ یہ حکم ہجرت مدینہ کے بعد سنہ 3 یا 5 ہجری میں آیا ہے۔ اس دوسرے درجے کو حجاب بھی کہتے ہیں۔ محترم سامعین، اب پردے کے بارے میں 10 اہم احکام سمجھیے۔ نمبر 1، کتنے بدن کا ڈھانپنا بہرحال ضروری ہے۔ مرد کو ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک بدن ڈھانپنا فرض ہے، مردوں سے بھی اور عورتوں سے بھی، اور عورت کو عورت کے سامنے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا بدن کھولنا جائز نہیں۔ نمبر 2، محرم اور غیر محرم رشتے۔ جن رشتہ داروں سے زندگی میں کبھی بھی نکاح نہ ہو سکے انہیں محرم کہتے ہیں، اور جن رشتوں سے زندگی میں کبھی نہ کبھی نکاح درست ہو سکے وہ سب غیر محرم ہیں۔ درجہ ذیل رشتے محرم ہیں: بھائی، باپ، چچا، ماموں، سسر، بیٹا، پوتا، نواسا، داماد، بھتیجا، بھانجا وغیرہ۔ اور درجہ ذیل رشتے غیر محرم ہیں: خالہ زاد، ماموں زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد، دیور، جیٹھ، بہنوئی، نندوئی، خالو، پھوپھا، شوہر کا چچا، شوہر کا ماموں، شوہر کا خالو، شوہر کا پھوپھا، شوہر کا بھتیجا، شوہر کا بھانجا وغیرہ۔ نمبر 3، محرم اور غیر محرم سے پردے کی حد۔ عورت کو غیر محرم سے اپنا سارا بدن سر تا پاؤں چھپانا ضروری ہے۔
کٹے ہوئے ناخن اور اترے ہوئے بال بھی ایسی جگہ ڈالے کہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، ورنہ گناہگار ہوگی۔ اسی طرح اپنے کسی عضو کا غیر محرم کے بدن سے لگانا بھی جائز نہیں، اور اپنے محرم کے سامنے سر، چہرہ، بازو اور پنڈلی کھولنا گناہ نہیں، اگرچہ بعض اعضاء کو بلا ضرورت کھولنا مناسب بھی نہیں۔ بعض محرم رشتہ داروں سے بھی غیر محرموں کی طرح احتیاط کرنی چاہیے، جیسے جوان خسر، جوان عورت کا داماد، شوہر کا بیٹا جو دوسری بیوی سے ہو، اور دودھ شریک بھائی وغیرہ۔ نمبر 4، غیر محرم کا دل میں تصور کرنا یا اس سے بات کرنا یا سننا یا اسے دیکھنا یا اس کا بدن چھونا سب گناہ ہیں۔ مرد اور عورت دونوں کے لیے یہی تفصیل ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی مجبوری ہو جو شریعت کی نظر میں بھی واقعی ضرورت ہو، تو بقدر ضرورت اجازت ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آنکھیں زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا دیکھنا ہے، ہاتھ زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا پکڑنا ہے، اور پاؤں زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا چلنا ہے، اور منہ زنا کرتا ہے اور اس کا زنا بوسہ لینا اور بولنا ہے، اور دل خواہش اور تمنا کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ نمبر 5، میاں بیوی کا ایک دوسرے سے پردہ۔ میاں بیوی کا آپس میں کسی جگہ کا پردہ نہیں، ایک دوسرے کے سامنے سارا بدن کھولنا درست ہے، لیکن بلا ضرورت ایسے کرنا اچھا نہیں۔ نمبر 6، خواتین کے بارے میں اصل حکم۔ اصل مقصد شریعت کا یہ ہے کہ خواتین کا وجود مردوں کی نظر سے پوشیدہ رہے اور خواتین اپنے گھروں میں رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عورت چھپی رہنے والی ہے، یعنی اپنے گھر میں، اور یہ جب اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے تاک لیتا ہے، یعنی برائی پھیلانے کا ذریعہ بناتا ہے، اور عورت اللہ کے سب سے قریب اس وقت ہوتی ہے جب اپنے گھر کے سب سے اندرونی حصے میں ہو۔ لیکن اگر کسی شرعی ضرورت کے تحت خواتین کو گھر سے باہر نکلنا پڑے تو اپنا سارا بدن سر تا پاؤں برقعے سے چھپا کر نکلنے کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی، تم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں اپنے منہ کے اوپر جھکا لیا کریں۔ اس زمانے میں جلباب یعنی چادر اتنی بڑی ہوتی تھی کہ اس سے سارا بدن چھپ جاتا تھا، اور آج کل برقع ایسی چادر کے قائم مقام ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے، اور گھر سے باہر نکلتے وقت لمبی چادر یا برقعے سے سارا بدن چھپانا بھی ضروری ہے، اور مزید یہ کہ گھر سے باہر نکلتے وقت عورت نے خوشبو نہ لگائی ہو، بجنے والا زیور نہ پہنا ہو، راستے کے کنارے پر چلے، مردوں کے ہجوم میں نہ گھسے، اور برقع بالکل سادہ اور کھلا ہو۔ جو برقع رنگ یا ڈیزائن یا تنگ ہونے کی وجہ سے جاذب نظر اور پرکشش لگے وہ جائز نہیں، اس میں پردہ پورا نہیں ہوتا۔ نمبر 7، چہرے کا پردہ ضروری نہ ہونے کے شبہ کا جواب۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور عورتیں اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائے۔ اس آیت میں سجاوٹ سے مراد اگر چہرہ اور ہتھیلیاں ہوں تو یہ حکم سخت مجبوری کی حالت کا ہے، عام قانون نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اصل حکم تو چہرہ اور ہتھیلیاں چھپانے کا ہے، لیکن سخت ضرورت کے وقت چہرہ اور ہتھیلیاں کھولنا درست ہے، اور ایسی صورت میں مرد اپنی نگاہیں پست رکھیں۔ نمبر 8، عورت کے لیے محرم کے بغیر سفر جائز نہیں۔ عورت کے لیے 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ مسافت کا سفر اکیلے کرنا جائز نہیں، محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عورت ہرگز سفر نہ کرے الا یہ کہ اس کے ساتھ محرم ہو۔ نمبر 9، علاج کے لیے کتنا بدن کھولنا درست ہے۔ علاج کے لیے ڈاکٹر کے سامنے ضرورت کی حد تک بدن کھولنا درست ہے، ضرورت سے زیادہ جائز نہیں، اور عورت کے علاج کے لیے پہلے مسلمان لیڈی ڈاکٹر ہے، اگر نہ ہو سکے تو پھر غیر مسلم لیڈی ڈاکٹر، اگر نہ ہو سکے تو پھر مسلمان مرد ڈاکٹر، اور اگر نہ ہو سکے تو پھر غیر مسلم مرد ڈاکٹر۔ اور غیر مسلم عورت سے بھی مسلمان عورت کا اتنا ہی پردہ ہے جتنا غیر محرم مرد سے۔ نمبر 10، میاں بیوی کا آپس کے خاص تعلق کی باتیں کسی پر ظاہر کرنا جائز نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرد اور عورت کو بدترین شخص فرمایا ہے۔
محترم سامعین، اب پردے کے بارے میں غیر مسلموں کے 3 واقعات دیکھیے۔ ہمارے لیے اصل دلیل تو اللہ تعالیٰ کی آیات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور مجتہدین کی تشریحات ہیں، لیکن تائید کے درجے میں یہ واقعات بھی ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، پشپا ایک نو مسلم ہندو خاتون ہیں، ان کا اسلامی نام جمیلہ ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ مسلمان عورت کا پردہ میرے اسلام لانے کا سبب بنا۔ نمبر 2، 1916 میں آسٹریا کے بادشاہ کی ملکہ نے ویسا ہی پردہ کیا ہوا ہے جیسا اسلام نے مسلمان خواتین کو حکم دیا ہے۔ امیج سکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 3، ایمنسٹی انٹرنیشنل کا سیکرٹری جنرل قومی نیڈو کہتا ہے یہ ایک معمہ ہے کہ نارڈک کنٹریز جن کا جینڈر ایکویلٹی برقرار رکھنے کا اچھا ریکارڈ ہے، وہاں حیران کن حد تک ریپ کی شرح زیادہ ہے۔ حضرات محترم، نارڈک کنٹریز سے مراد یورپ کے 4 ملک ڈنمارک، فن لینڈ، ناروے اور سویڈن ہیں۔ یہ چاروں ملک جدید مغربی تہذیب کے امام سمجھے جاتے ہیں، وہاں یہ حال ہے۔ یہاں پر ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 61 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 62 کا موضوع ہوگا نکاح کا مسنون طریقہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری مسلمان ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو اپنا مقام و مرتبہ سمجھنے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق دیں، آمین۔